یہ روایت جو میں نے پڑھی اصول کافی میں، جو میرے پاس اس کا ترجمہ ہے 437 پیج کے اوپر ہے، کہ یہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ سے یہ روایت ہے، اور اس میں وہ یہ بیان کر مطلب اس میں یہ بات آئی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور آگے یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وَأَنَّ محمد رسول، وَأَنَّ محمد رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حضرت علی جو ہے وہ امیر المومنین ہے۔ یہ بات جو ہے یہ اصول کافی میں یہ روایت آئی ہے ائمہ سے، یعنی شیعہ ائمہ سے، کہ قرآن میں ایک تو یہ بات آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، اور دوسری بات یہ آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تیسری بات یہ آ گئی کہ حضرت علی امیر المومنین ہے۔ بہرحال میرے خیال میں چلے امیر المومنین بھی کئی معنی نکل سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی نص جو کہ آپ کی روایتوں میں یہ بات اس طرح سے آ رہی ہے کہ قرآن میں یہ آیت تھی لیکن آج ہمیں یہ آیت نہیں ملتی بدقسمتی سے، یا اصول کافی کی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مصحف فاطمہ تھا جس کا وہ اس مصحف سے 3 گنا زیادہ بڑا مصحف تھا، جو کہ آج موجود نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارے پاس وہ قطعی دلائل امامت کے ضائع کیوں ہو گئے؟ مطلب اگر کوئی مصحف فاطمہ تھا اس سے 3 گنا بڑا، تو وہ آج ہمارے پاس کیوں موجود نہیں ہے؟ اور اسی طرح سے اگر قرآن مجید میں ایسی کوئی آیات تھیں جو قطعی طور پہ دلالت کر رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کے اوپر، تو آج وہ آیات غائب کیوں ہیں؟ یعنی اللہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قطعی طور پہ بیان کر دیا کہ جس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا، اب جو انکار کر رہا ہے تو وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کر رہا ہے، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 12 ائمہ کی جو امامت ہے، آپ نے کہا مصحف فاطمہ جو ہے وہ کیوں ضائع ہو گیا؟ میں آپ کے لیے روایت بیان کرتا ہوں، جناب البانی اہل حدیث ہیں آپ، انہوں نے تصحیح کیا ہے۔ جی ملاحظہ کریں، جناب البانی روایت کو بیان کرتے ہیں، نہایت مہم ہے، صحیح سنن ابن ماجہ ہے غالباً، ملاحظہ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے لوگوں کے پاس، اور 2 کتابیں ان کے ہاتھ میں تھیں سلسلہ صحیحہ میں۔ البانی صاحب کہتے ہیں کہ روایت ٹھیک ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ کتابان، 2 کتابیں وہ کون سی ہیں؟ اتدرون ما هذان الکتابان، پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں یہ جانتے ہو یہ 2 کتابیں کیا ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں جی، جو دائیں ہاتھ میں تھی، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو خدا کی طرف سے ہے، اس میں تمام جنتی افراد کے نام ہے۔ 2 بائیں ہاتھ میں کتاب تھی، یہ بھی خدا کی طرف سے کتاب ہے، اس میں جہنمی لوگوں کے نام ہیں۔ یہ کتابیں کہاں گئیں؟ صحابہ پیغمبر نے ان کتابوں کو برباد کر دیا۔ البتہ ہم کہتے ہیں شیعہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل بیت کے پاس یہ جواب ہے، لیکن آپ اہل سنت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جو آپ نے بیان کیا؟ جب حضرت علی علیہ السلام برتر ہیں، جب ایک کسی برتر انسان کو سائڈ پہ کر دیں تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں تمام چیزیں آپ کی اہل سنت روایت سے پڑھ رہا ہوں، آپ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ شیعہ کی روایت نہیں ہے، یہ اہل سنت کی روایت ہے۔ آپ آ کر جواب دیں کہ مسلمان جو رسول اللہ کے بعد ان 2 کتابوں کے ساتھ کیا کیا، کیوں ان کو برباد کر دیا، کیوں نابود کر دیا؟ بس آپ یہ یوں مصحف فاطمہ کے بارے میں بات نہ کریں۔ ایک اور روایت، حدیث داجن آپ کی اپنے ہی کتابوں میں، اگر آپ اس طریقے سے بحث کرنا چاہتے ہیں، جناب عائشہ رسول اللہ کی زوجہ وہ کیا فرماتی ہیں؟ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، صحیح سنن ابن ابی ماجہ، ناصر الدین البانی آپ کے اہل حدیث عالم، آئے رجم نازل ہوئی تھی، رضائے کبیرہ بھی نازل ہوئی تھی، ترجمہ نہیں کرتے، شاید بچے دیکھ رہے ہوں۔ یہ ایک کاغذ تھا میرے بیڈ کے نیچے، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ایک بکری آتی ہے اور ان آیات کو کھا جاتی ہے، تمام ختم، آیات چلی گئیں۔ جناب البانی کہتی ہیں سند معتبر ہے۔ جناب اہل حدیث میرے بھائی، یہ آپ کی حدیث ہیں۔ ابھی میں دیگر خدا اور رسول کے متعلق حدیث بیان نہیں کر رہا کہ جو آپ خدا کو کیا مانتے ہیں، پیغمبر کو کیا مانتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں بحث کو ادھر ادھر لے کے جائیں، صرف اعتراضات اٹھائیں کہ جو ہماری موضوع سے مربوط نہ ہو، تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں بحثیں بیان کرنے کے لیے۔